اب میں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ، کنیت ام حبیبہ، والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام صفیہ تھا۔ بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں، شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی بیک وقت مسلمان ہوئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں ہجرت حبشہ کا شرف حاصل کیا۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام حبیبہ رکھا گیا، اسی وجہ سے کنیت ام حبیبہ رکھی گئی۔ لیکن عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گیا۔ ام حبیبہ اسلام پر قائم رہی۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ عیسائی ہونے سے پہلے میں نے اسے ایک نہایت بری شکل میں دیکھا، میں بہت گھبرائی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا خواب اسے سنایا کہ شاید توبہ کر لے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شراب و کباب میں مشغول ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اب سیدہ حبشہ میں تنہا تھی۔ بیان فرماتی ہیں کہ چند روز بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یا ام المؤمنین کہہ کر بلا رہا ہے۔ میں بہت گھبرائی۔ جب میری عدت ختم ہو گئی تو مجھے نجاشی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ سیدہ ام حبیبہ نے آپ کا پیغام منظور کر لیا۔ آپ کے پاس یہ پیغام نجاشی نے اپنی باندی ابرہہ کے ذریعے بھیجا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے منظور کرتے ہوئے چاندی کے کنگن، پازیب اور انگوٹھیاں وغیرہ اتار کر اسے انعام میں دے دی۔ شام ہوئی تو نجاشی نے سیدنا جعفر طیار اور دوسرے مسلمانوں کو جمع کر کے خود ان کا نکاح پڑھا۔ 400 دینار مہر مقرر ہوا، جو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو دے دیے، جو کہ ام حبیبہ کی طرف سے وکیل تھے۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ لوگ اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا، ابھی بیٹھیے، انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ کھانا آیا۔ ولیمے سے فارغ ہو کر سب رخصت ہو گئے۔ چنانچہ سیدہ ام حبیبہ جب مدینے آئیں تو تمام حالات اور واقعات کہہ سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکراتے رہے۔ نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ کو شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا اور اپنی طرف سے انہیں گھریلو سامان بھی دیا تھا۔ یہ نکاح 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ ابن حیثمہ نے اپنی تاریخ میں مصعب بن عبداللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تو اس زمانے میں ان کے والد ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ صورت اور سیرت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث 65 ہیں۔ آپ کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ یہ اسلام سے محبت ہی تو تھی کہ ان کا شوہر عبید اللہ عیسائی ہو گیا تھا، لیکن یہ برابر اسلام پر ثابت قدم رہی، شوہر کے عیسائی ہونے اور علیحدگی کی پرواہ نہ کی۔ اسلام سے محبت کا ایک اور ثبوت بھی ملتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے سیدہ کے والد ابو سفیان صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ابو سفیان مکے سے صلح کی مدت بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مدینے میں پہنچے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر بھی گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ جب وہ بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آگے بڑھ کر بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کو بیٹی کی اس بات پر غصہ آ گیا۔ تیز لہجے میں بولے، بیٹی تو نے بستر کیوں لپیٹ دیا ہے؟ بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ سیدہ نے جواب دیا، ابا جان، یہ دنیا کی مقدس ترین ہستی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر ایک مشرک جو شرک کی نجاست سے آلودہ ہو نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سن کر ابو سفیان جھنجلا اٹھے اور غصے میں بولے، اللہ کی قسم تو میرے بعد بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوئی، اور ان کے غصے کی پرواہ نہیں کی اور کہا، میں کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نور ہدایت کی روشنی میں داخل ہو گئی ہوں۔ اور تعجب ہے، آپ قریش کے سردار ہو کر پتھروں کو پوجتے ہیں، جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کسی کا کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ آپ حدیث پر شدت سے عمل کرتی تھی، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھی۔ وفات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا، مجھ میں اور تم میں وہ تعلقات تھے جو سوکنوں میں ہوتے ہیں، ہم میں کبھی کبھی بتقاضائے بشریت کوتاہی ہو جاتی تھی، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تمہیں بھی خوش رکھے۔ آپ رضی اللہ عنہا فطرتاً نیک تھی، ان کی ایک حدیث سے دین کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت نماز نوافل ادا کرے، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں، جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، ہمیشہ نوافل پڑھے، کبھی ان کو ترک نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے ہاں عبید اللہ بن جہش سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک عبداللہ، دوسری حبیبہ۔ 44 ہجری میں مدینے میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کے بھائی سیدنا امیر معاویہ کی خلافت تھی۔ وفات کے وقت عمر 73 سال تھی۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہیں۔